السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج میں کافی خوش تھی کیونکہ مالکن نے میری تنخواہ میں 5,000 تک کا اضافہ کر دیا۔ آج میری چہچہاہٹ اور شرارتیں عروج پر تھیں، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ یہ میرا حد سے زیادہ شوق ہونا ساری زندگی کے لیے میری خوشیاں اور سکون چھین لے گا۔ آج میرے بیٹے کی سالگرہ تھی اور اوپر سے مالکن نے میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا، اس لیے میں بہت خوش تھی۔ میں پورے جوش و خروش سے جلد از جلد اپنی مالکن کے سارے کام نپٹا کر گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ میں ہنستی مسکراتی ہوئی اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک میری نظر سڑک کی داہنی جانب بنے ایک سنسان سے خالی پلاٹ پر پڑی۔ جیسے ہی میری نظر اس خالی ویران سے میدان کے بیچوں بیچ پڑی میز پر پڑی تو ایک پل کے لیے میری آنکھوں کی پتلیاں اپنی جگہ پر ساکت و جامد ہو گئیں۔ میں حیرت و بے یقینی سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ میری حساسیت مجھے اس منظر پر یقین کرنے سے روک رہی تھی، جبکہ میں بت بنی اپنی آنکھوں پر یقین کرنے پر مجبور تھی۔ میرے قدم خود بخود اس میز کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں میز کے پاس پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری آنکھیں باقاعدہ باہر ابلنے کو تھیں، جبکہ میرا دل ایک دم بہت زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا نام خالدہ قیوم ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں نے مڈل تک کی تعلیم حاصل کی۔ میری ماں مجھے جنم دیتے ہی مر گئی تھی، اس لیے میری پرورش کی خاطر میرے ابا نے دوسری شادی کر لی، مگر اس عورت نے تو آتے ہی مجھ سے میرا باپ بھی چھین لیا۔ اس نے میرے ابا کو میرے حق میں بات کرنے سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ عورتوں کے معاملات ہیں، تم ان سے دور رہو۔ اور بس اس دن کے بعد میرے ابا نے میرے بارے میں بات تک کرنا چھوڑ دیا۔ میری ستیلی ماں نے مجھ پر ہر طرح کے ظلم کیے، مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیے، لیکن اتنے سب کے بعد بھی جب میری ستیلی ماں کا دل نہ بھرا تو اس نے 18 سال کی عمر میں ہی میری ایک نشئی کے ساتھ شادی کر دی۔ ابا نے اس پر احتجاج کرنا چاہا، لیکن اس عورت نے یہ دھمکی دی کہ ابا کو خاموش کروا دیا کہ اگر میرے ابا میرے حق میں کچھ بھی بولے یا میری شادی رکھوانے کی کوشش کی تو میری ستیلی ماں ان سے خلا لے کر اپنے 3 بچوں کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مائکے چلے جائے گی۔ میرے ابا نے 3 بچوں کی خاطر مجھے اکیلے کی قربانی دے دی اور خاموشی سے مجھے ایک غریب سے نشئی کے ساتھ بیاہ کر گھر سے رخصت کر دیا۔ میں خون کے گھونٹ پیتے خاموشی سے اپنی نئی زندگی کی طرف چل دی، جہاں میرے لیے تاعمر غم اور تکالیف لکھی تھیں۔ میرا شوہر تھا تو اچھا، لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا جسے نشے کی بہت بری لت لگی ہوئی تھی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میرے گھر میں کھانے کے لیے لالے پڑ گئے۔ چونکہ میرا شوہر ایک نشئی تھا، اس لیے وہ کمائی نہیں کرتا تھا، بلکہ گھر کی چیزیں بیچ کر اپنا ناشہ پورا کرتا تھا۔ مگر میں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ جو بھی تھا پیٹ کی آگ تو کسی بھی طرح بجھانی ہی تھی۔ اس لیے میں نے آس پاس کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ شادی کے 2 سال یوں ہی گزر گئے، مگر ان 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے شوہر نے سنبھلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی نشے کی لت سے جان چھڑانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے لگا۔ میں بھی اس کوششوں میں اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ صدیوں کے صبر کا اجر ملنا شروع ہو گیا ہے مجھے۔ میری زندگی پرسکون ہونے لگی تھی، میں اب خوش رہنے لگی کہ اچانک ایک دن ایسا حادثہ رونما ہوا جس نے میری زندگی دوبارہ جیرن کر دی۔ اس دن کام سے جلدی فارغ ہو کر میں جلد بازی میں گھر کی طرف روانہ تھی، کیونکہ آج میرے بچے کی سالگرہ تھی۔ میں یوں ہی گزرتی ہوئی ایک ویران سے میدان کے بیچوں بیچ پڑے میز اور اس پر بڑا جمع نفس کو دیکھ کر چونک گئی۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے میں منجمد سی ہو گئی، اس میز کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں میز کے پاس پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری آنکھیں باقاعدہ باہر ابلنے کو تھیں، جبکہ میرا دل ایک دم بہت زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ خوبصورت سی لڑکی سفید رنگ کی فراک پہنے سورج کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کیے اس میز پر بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی رنگت دودھ کی مانند سفید تھی، اس کے سنہری بال کمر کے نیچے تک جھول رہے تھے۔ اس کے مومی ہاتھ اس لڑکی کی نزاکت کا پتہ دے رہے تھے، مگر میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی مجھے اس لڑکی کے پاؤں نظر نہیں آئے، کیونکہ اس کی ذرا کی فراق اس قدر لمبی تھی کہ اس کے پاؤں اچھی طرح چھپے ہوئے تھے۔
بالآخر میں اس کے پاؤں کو اگنور کرتی ایک بار پھر سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر خوبصورت، دلکش اور دل موہ لینے والی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں کب سے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس لڑکی نے اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ جیسی کہ تیسی آنکھیں بند کیے سورج کی طرف منہ کیے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں اب تک پوری کی پوری پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مسلسل سورج کی تپش اس کے چہرے پر پڑنے کے باوجود بھی اس کے ماتھے پر ایک ننھا سا پسینے کا قطرہ تک نمودار نہیں ہوا تھا۔ میں کچھ دیر مزید خاموشی سے کھڑی اس کی کسی حرکت کے منتظر بنی رہی، لیکن جب کافی دیر بعد وہ لڑکی نہ ہلی تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں یکدم اس کی طرف بڑھی اور اسے زور سے ہلاتے ہوئے بولی کہ اے لڑکی، پاگل تو نہیں ہو گئی تو، جو گرمیوں کی اس تپتی دھوپ میں یوں اس سنسان میدان میں تنہا بیٹھی سورج کو دیکھے جا رہی ہو۔ جیسے ہی میری بات ختم ہوئی تو اس لڑکی نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دیں، جبکہ اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ رنگ کی تھیں۔ اس نے خون کی طرح لال انگار اپنی آنکھیں میرے حیران پریشان آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں سے غصہ اور نفرت ایک ساتھ بہت شدت سے پھوٹ رہے تھے۔ اس لڑکی کا یہ روپ دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے، میری جان ہوا ہونے لگی۔ میں اب جلد از جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس لڑکی نے اپنی آنکھوں سے ہی میرے پورے وجود کو جکڑ لیا ہو۔ میں چاہ کر بھی ایک انچ وہاں سے ہل نہ سکی۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک دم سرد پڑ چکے تھے، جبکہ میرا سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھی، جبکہ میں خوف و ہراس کا شکار ہوئی اس سے نظریں بھی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ مجھے جیسے ہی اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا، اس نے یکدم مجھے اپنی خوفناک نظروں کی قید سے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کی، میں ایک زوردار جھٹکے سے نیچے زمین پر گر گئی۔ میرا سارا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ میں اس قدر زور سے زمین پر گری تھی کہ میں نے اپنی ہڈیوں کے کڑکنے کی آواز محسوس کی، مگر میں اپنی حالت کی پرواہ کیے بنا وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ میں ہانپتی کانپتی گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے دروازہ اچھے سے بند کیا اور خود اپنے کمرے میں جا کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ میرا دل ابھی تک بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، جبکہ میرا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ میری آنکھیں ابھی تک ساکت و جامد تھیں۔ خوف دہشت سے میری رنگت سفید پڑ چکی تھی، جیسے کسی نے میرے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ میرا سر بہت شدت سے درد کر رہا تھا، مگر میں پھر بھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی؟ اس سے اس بیابان میں کوئی ڈر کیوں نہیں لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں تھیں؟ آخر وہ مجھے اس قدر غیظ و غضب سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ یہ سب سوچیں میرے دماغ پر اس قدر حاوی ہو گئیں کہ میں یکدم ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر لڑک گئی۔ رات کے تقریباً 9 بجے میرے شوہر کی گرجدار آواز جیسے ہی میرے کانوں میں گونجی، میں جھٹ سے خوفزدہ ہوتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے سامنے دیکھا تو میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں، کیونکہ میرا شوہر کرے تیور سے مجھے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا تو بے اختیار مجھے دوپہر والی لڑکی یاد آ گئی، کیونکہ اس وقت میرے شوہر کی آنکھیں بھی اسی لڑکی کی طرح سرخ انگار ہو رہی تھیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم میرے شوہر کا ہاتھ اٹھا اور میری بائیں گال پر نشان چھوڑ گیا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کا ایسا خوفناک اور دہشت زدہ روپ دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج تک کبھی بھی کسی بھی حالت میں میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور آج یہ سب کیسے، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے؟ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ابھی تو بہت سے پہاڑ ٹوٹنے باقی ہیں مجھ پر۔ مجھے یوں ہی گم سم کھڑا دیکھ کر میرا شوہر جاگ چکا تھا کہ ایک دم میرا بچہ روتا ہوا آیا اور مجھے گلے لگا لیا۔ جو ہی میں نے اسے اپنے سینے میں ہل لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کو بہت سخت بخار تھا۔ اس کا ننھا سا جسم بخار کی زیادتی کی وجہ سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مجھ پر یہ انکشاف بہت حیران کن تھا، کیونکہ صبح تو میرا بچہ بالکل تندرست و توانا تھا، تو اب ایک دم اسے اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ خود کو سنبھالتے ہی میں جلدی سے اٹھی، اپنے بیٹے کو دودھ گرم کر کے پلایا اور اس کے بعد اسے پیناڈول سیرپ دینے کے بعد سلا دیا۔ اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اس لیے میں بیڈ پر چٹ لیٹے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ آئے اور کچھ کھانے کو لا سکے، مگر میرا شوہر ساری رات گھر نہ لوٹا۔
یوں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوتی کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن تو کٹ گیا، لیکن ابھی بہت ساری مصیبتیں جھیلنا باقی تھیں۔ اگلے دن جیسے ہی میں کام پر گئی تو مجھے دیکھتے ہی میری مالکن نے مجھے بہت سخت باتیں سنائیں اور بغیر میری غلطی بتائے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر یہ کیا واردات پیش آ گئی مجھ سے۔ میں نے ان کے بہت نخرے کیے پر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی گئی، گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے، شوہر دوبارہ اسے نشہ کرنا شروع کر دیا، میرے بیٹے کو ایسا بخار چلا کہ اترنے کا نام ہی نہ لے، ہر رات مجھے ڈراؤنے خواب ستانے لگے۔ زندگی یکدم جنت سے جہنم بن گئی۔ میں ان کے حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اپنے پڑوسن کو اپنے تمام تر حالات کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے گھر جنات کا سایہ ہے، تمہیں روحانی بابا کے پاس جانا چاہیے، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ پہلے تو میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ جس دن سے میں اس عجیب و غریب لڑکی سے ملی ہوں، اس دن سے مجھے ان آفات کا سامنا ہے۔ میں اپنی پڑوسن شہناز کو اپنے ساتھ لیے ان بابا جی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے مجھے کچھ صورتیں پڑھ کر پھونکی، پھر کچھ صورتوں کے نام ایک پرچی پر لکھ کر بولے کہ کثرت سے انہیں اپنے گھر میں پڑھنا۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ بنا کر مجھے دیا اور بولے کہ اس تعویذ کو پانی میں ملا کر خود بھی پینا اور اپنے شوہر اور بچے کو بھی پلانا، ساتھ ہی ساتھ اس پانی کو پورے گھر پہ چھڑکتے رہنا، اور یاد رہے ہر جمعے کو سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں لازمی کرتے رہنا۔ انشاءاللہ سب بہترین ہو جائے گا اور میں جنات بھی تمہیں تنگ کرنا بند کر دیں گے۔ میں ان کی دی گئی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا اور کچھ دن کے بعد ہی مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ میرے گھر کے حالات بدلنے لگے، میرے شوہر کا نشہ بالکل چھوٹ گیا، ساتھ ہی ساتھ اسے ایک فلاحی تنظیم کی طرف سے بہت اچھی آمدنی والی ملازمت بھی مل گئی، جس کی وجہ سے اب مجھے کام کرنے کی حاجت نہیں رہی۔ اور تو اور میرا بچہ بھی ماشاءاللہ سے ایک دم صحت یاب ہو گیا تھا۔ زندگی دوبارہ خوشحال اور پرسکون ہو چکی تھی۔ جمعے والے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے بعد میں اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر یہی الفاظ تھے کہ بلا شبہ جنات بھی اللہ ہی کے مخلوق ہیں۔ جب جانے انجانے میں ہم انہیں تنگ کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان سے نجات کا حل صرف اور صرف اللہ کے کلام پاک یعنی قرآن مجید میں ہی موجود ہے۔